بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 32، یہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور ہم نے لیکچر نمبر 31 سے ایک نظم کا آغاز کیا۔ یہ شاعر ہیں اس نظم کے، ان کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی نظم مناظر سحر لیکچر نمبر 31 سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے جوش ملی آبادی کی حالات زندگی، ان کی شاعرانہ خصوصیات کو دیکھا تھا، ان کی مجموعہ ہائے کلام کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ جوش ملی آبادی کی کچھ غزلیں، کچھ ان کی انقلابی نظموں کے اشعار دیکھے تھے۔ پھر ہم نے مناظر سحر پوری کی پوری نظم جو ہے اس کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ حوالے کے اشعار ضرورت ہوتے ہیں تشریح میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاس 10 کی جو اردو ہے اس میں نمود صبح ایک نظم ہے، اس سے آپ حوالے کے اشعار لے سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر فرسٹ ایئر اردو کی جو نظم ہے جلوہ سحر حفیظ جالندری کی لکھی ہوئی، اس میں بھی صبح کے خوبصورت منظر کو پیش کیا گیا، اس سے بھی آپ حوالے کے اشعار لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تصویریں دیکھی تھی صبح کے خوبصورت منظر کی، اور سب سے اہم چیز جو ہم نے حل کی تھی وہ تھا اس نظم کے 7 جو بند ہیں ان کے اندر سے ایک ایک ہیڈنگ، ایک ایک عنوان کو نکالا گیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان عنوانات کو آپ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ ہمارے لیے اس نظم کے مشقی سوالات اور خلاصہ نکالنا آسان ہو جائے۔ نظم کے مشقی سوالات ہم نے دیکھے تھے، ابھی دوبارہ دیکھ لیں گے۔ تو نظم جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی مناظر سحر ہے، اور کس حیت میں لکھی گئی ہے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ مسدس حیت میں لکھی گئی ہے۔ ہر بند میں 6 مصرے ہیں اور ترکیب بند ہے، یعنی کوئی بھی مصرع دوبارہ دہرایا نہیں گیا۔ ساتھ یہ پابند نظم ہے جدید حیت کی اعتبار سے، اور اس کا ماخذ دیوان جوش ہے۔ کل 7 بند ہیں اس کے اندر، اور 7 عنوانات ہیں: رخسار سحر، سپیدی و سیاہی کا تصادم، عید سحر، ہنستا ہوا تارا، انوار خدا، آواز اذاں اور خودی چھوڑ۔ یہ 7 عنوانات ہیں۔ تو جتنے بھی مشقی سوالات ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں، پہلا سوال ہے، دوسرا سوال ہے مناظر سحر میں پیش کیا گیا منظر پیش کریں صبح کا، جوش کو شعر فطرت کہا جاتا ہے، اس نظم کے حوالے سے وضاحت کریں۔ تو یہ 3 ہیڈنگز آپ ان میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ جب ہم نظم پڑھیں گے تو دوبارہ اس سوال کو دیکھ لیں گے۔ تو رخسار سحر عیدنگ آپ دے سکتے ہیں ہیڈنگ، عید سحر دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انوار خدا یا خودی چھوڑ کو آپ ہیڈنگ دے کر ان دونوں سوالوں کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظم کا خلاصہ آپ بغیر عنوان کے بھی دے سکتے ہیں اور عنوانات کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ اور چوتھا اور 5واں سوال آپ کو نظر آ رہا ہے عید سحر اور انوار خدا کے بارے میں ہے، تو یہ ہم نے یہاں پر تیسرے اور 5ویں بند میں یہ ہیڈنگ ہم نے دی ہوئی عید سحر اور انوار خدا۔ تو شعر کا حوالہ دے کے اس ہیڈنگ کو دے کر ہم جب تشریح کریں گے تو وہی بات آپ اس کے اندر آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صنعت تلمی کا سوال ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے پہلے بند میں انشاءاللہ، اور ایک اور سوال ہے متعلق فعل جو قواعد کا سوال ہے، یہ انشاءاللہ نظم ختم ہونے پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے تاکہ ہمارے تمام کے تمام مشقی سوالات ہو جائیں۔ اور تشریح ہم ابھی حل کریں گے اس لیکچر نمبر 32 میں، اور مشقی سوالات دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز آپ نے جو ہیں وہ جوش ملی آبادی کے حالات زندگی میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے ایم سی کیوز نکل سکتے ہیں، اس کے اندر سے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی نظم مناظر سحر کا ماخذ ڈیش ہے، یا پھر اس حیت میں لکھی گئی ہے، تو یا پھر جوش ملی آبادی کی تصنیف کے بارے میں کوئی بھی معروضی سوال ایم سی کیوز آ سکتا ہے، تو کسی بھی شعر کے اندر سے بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا اس کا طریقہ یہ غور سے آپ پڑھیں گے نظم کو، اس کے حالات زندگی کو، تو آپ کو پھر یہ نکالنا کوئی بھی ایم سی کیوز آ جائے تو مشکل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نظم کے بند کو پڑھتے ہیں اور ان 7 بندوں کی آسان تشریح اور آسان مفہوم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ موضوع ایک ہی ہے، صبح کا منظر۔ جوش ملی آبادی کی ایک اور نظم ہے فطرت کے اوپر بدلی کا چاند، یہ بھی بڑی خوبصورت نظم ہے، لیکن اس نظم میں انہوں نے صبح کے خوبصورت منظر کو
پیش کیا ہے کہ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ اس بند کے اندر مشکل الفاظ کے معنی: روح فضا تازگی بخشنے والا، رخسار گال کو کہتے ہیں، دل زار، زار کہتے ہیں کھل اٹھنا، دل کا کھل اٹھنا، فردوس جنت، فردوس نظر یعنی جنت ہی جنت نظر آ رہی ہے، ارک حسن، ارک رس کو کہتے ہیں، مراد شبنم ہے، اور ہر سمت ہر طرف، رخ حور کا شعلہ، مراد سورج بھی ہو سکتا ہے یا خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے مراد، ہر ذرہ ناچیز، ہر معمولی چیز میں طور کا شعلہ، کوہ طور مراد ہے، تلمیح ہے یہ۔ تو ہم پہلے تلمیح کے سوال کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا سوال حل ہو جائے، پھر ہم اس کے آسان مفہوم کی طرف جائیں گے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو تلمیح علم بدیع میں کسے کہتے ہیں یا لغت میں کیسے کہتے ہیں، تو اس چیز کو آپ سمجھ جائیں کہ تلمیح کے لغوی معنی اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو لغوی معنی تلمیح کے ہیں اشارہ کرنا، تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا ہے۔ اور اگر علم بدیع میں دیکھیں یا شعری اصطلاح میں دیکھیں تو شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، وہ تاریخی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو یا مذہبی ہو، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے، مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تلمیح کی تعریف اور اس کی خصوصیات، دو جملوں کے اندر بیان کی ہیں۔ دو مثالیں دیں گے، دونوں کی وضاحت بیان کریں گے، ہمارا سوال ہو جائے گا۔ تو آپ اس سوال کو لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور اس کے بعد مثالیں، دو مثالیں اور وضاحت کی ہیڈنگ سے آپ یہ سوال کریں گے۔ تو مثال ہے مرزا غالب کا ایک شعر: کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ظاہر کی۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ جب بلایا گیا تو وہ تھا ان کو نبوت عطا کرنا، لیکن دوسری دفعہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور اپنی تجلی جب ظاہر کی تو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور مثال ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اب اس کی تشریح تو ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں پر نمرود کا جو ذکر ہے وہ تلمیح ہے۔ تو مندرجہ بالا شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بادشاہ نمرود تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کی دھمکی دی تھی اور کہتا تھا کہ میرے آگے سجدہ کرو نہیں تو میں آگ میں تمہیں پھینک دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اس نے ان کو آگ میں پھینک دیا اور آپ آگ میں کود پڑے، اور یہ آگ جو تھی جو اس نے جلائی تھی وہ آپ علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلشن، ایک باغ بن جاتی ہے۔ تو اس میں نمرود کا ذکر ہے، اس بادشاہ کا، تو یہ بھی تلمیح کی ایک مثال ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ تو ہمیں تلمیح کا پتہ چل گیا، اس کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور مثالوں کے ساتھ وضاحت۔ تو یہاں پر بھی تلمیح کا استعمال ہے طور کا، جو ہم نے دیکھ لیا کہ کوہ طور سے کیا مراد ہے۔ تو اس بند میں جوش ملی آبادی صبح کا خوبصورت منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا خوبصورت منظر جو ہے کیا روح فضا جلوہ رخسار سار ہے، صبح کا خوبصورت منظر تازگی بخشنے والا منظر ہے کہ یہ انسان کی روح کو تازہ کرتا ہے۔ رخسار سحر سے مراد ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنا چہرہ سامنے کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی اس کے گالوں سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح صبح نے جب اپنے گال کو سامنے کیا
تو صبح کی خوبصورتی ظاہر ہو گئی۔ رخسار سحر ہے یعنی کہ صبح کے گالوں کا جلوہ، تو صبح نے اپنے گال سامنے کیے تو خوبصورتی آ گئی۔ کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے۔ دل زار کا مطلب ہے دل کا کھل اٹھنا، کہ انسان جب اداس ہوتا ہے تو صبح کا منظر ایسا حسین منظر ہوتا ہے کہ اداس دل صبح کے منظر کو دیکھنے سے ان کا دل جو ہے وہ کشمیر، وادی کشمیر جیسے دیکھتا ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح صبح کا منظر دیکھنے سے اداس دل جو ہے اس کا دل جو ہے خوشی سے دل اس کا کھل اٹھتا ہے۔ تو کشمیر دلزار ہے کہ اداس دل صبح نکلنے پر وادی کشمیر کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ پھر دوس نظر ہے، ہر طرف کا منظر ایسا خوبصورت منظر ہے کہ جنت ہی جنت دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے۔ ہر پھول کا چہرہ، تو ہر پھول کا چہرہ جو ہے وہ شبنم سے بھیگا ہوا ہوتا ہے، اور ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ ہر چیز میں ایک ایسی انوکھی بات نظر آتی ہے کہ جو وہ انوکھی بات باقی دن کے حصے میں نظر نہیں آتی، لیکن صبح کا منظر اس معمولی سی چیز کو بھی بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، کہ صبح کی جو منظر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اپنی طرف سے نور بھر دیا ہے۔ ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ۔ اس سے مراد یا تو رخ حور سے مراد یہاں پر استعارہ لیا گیا ہے سورج کے لیے رخ حور، یا پھر یہ مراد ہو سکتا ہے کہ ہر طرف جو ہے خوبصورتی ایسے ہوتی ہے جیسے کہ حور کی خوبصورتی ہے، کہ ہر چیز اتنی حسین ہوتی ہے کہ جیسے حور خوبصورت ہوتی ہے تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ اپنی خوبصورتی ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سورج کی شعائیں جو ہوتی ہیں وہ جب نکلتی ہیں صبح کا منظر تو ہر طرف وہ شعائیں خوبصورتی بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، یعنی معمولی سے معمولی چیز جو ہے اس کے اندر بھی ایسی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی تھی، وہ روشنی ظاہر کی تھی، تو وہی روشنی ہر معمولی سے معمولی چیز کے اندر صبح کے وقت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے پہلا بند۔ سوال نمبر 1 بھی اسی سے آپ اس کا ایک جو ہے وہ عنوان آپ دے سکتے ہیں، جیسے رخسار سحر، تو رخسار سحر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ صبح کا منظر تازگی بخشنے والا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جیسے ہی صبح اپنے گالوں کو سامنے کرتی ہے تو وہ خوبصورت صبح کا منظر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صبح اپنے چہرے کو سامنے لاتی ہے، یعنی اپنے گال سامنے کرتی ہے تو وہ خوبصورت منظر جو ہے وہ ہر طرف چھا جاتا ہے۔ دوسرا بند، لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے۔ لرزش کا مطلب ہے کانپنا، تبسم مسکرانا، فدا قربان ہو جانا، ترنم موسیقی کو کہتے ہیں، گردوں آسمان، سفیدی سے مراد سفیدی ہے، تصادم ٹکراؤ جنگ لڑائی، طوفان بہت زیادہ کسی چیز کا ہو جانا تو وہ بھی طوفان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جلوہ کسی چیز کا سامنے ظاہر ہونا، تلاطم، تلاطم آپ یہاں پر لکھ لیں جوش، اڑتے ہوئے گیسو کہتے ہیں بال کو، نسیم سحری صبح کی ٹھنڈی ہوا، شانہ، شانوں کہتے ہیں کاندھے کو، پریشان، یہ وہ پریشان نہیں ہے لفظ، یہ پریشان ہے، اس کا مطلب ہے بکھرا ہونا۔ تو اس بند میں جوش ملی آبادی مناظر سحر کے ایک اور خوبصورت منظر کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، کہ صبح سویرے جیسے ہی سورج آتا ہے تو روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے، تو آسمان پر جو
ستارے رات کو آئے ہوتے ہیں وہ اب کانپنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب وہ جا رہے ہیں تو ان جاتے جاتے ان کی لرزش ہوتی ہے، اور صبح کیونکہ اب سورج کا راز چلے گا، اب ستارے جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے، وہ آسمان میں پیوست ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد ہے کہ صبح کے وقت ستارے کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ہر ایک ذرہ گویا کہ وہ جب ظاہر ہوتا ہے، اس پر روشنی ظاہر ہوتی ہے، اس کا نور ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر ایک ذرہ جو ہے وہ تبسم فرما رہا ہے، یعنی مسکرا رہا ہے۔ چشموں کا وہ بہنا کی فدا جن پہ ترنم، صبح سویرے چشموں کے بہنے، پانی کے بہنے کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس پر ترنم موسیقی بھی قربان ہو جائے، یعنی موسیقی ایک خوبصورت آواز کو کہتے ہیں، لیکن صبح کے چشمے کے بہنے کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ موسیقی خود اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، آسمان پر سفیدی اور سیاہی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور کیونکہ رات ہے، رات سے صبح آ رہی ہے، تو صبح سویرے سفیدی اور رات کی سیاہی کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، اور جیت اس میں صبح کے وقت ہمیشہ سفیدی کی ہوتی ہے۔ طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، ہر طرف جو ہے ہر چیز کیونکہ جلوہ اس کا ہو رہا ہے، سامنے ظاہر ہو رہی ہے، تو ہمیں ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے طوفان آ جانا، یعنی ہر جلووں کا طوفان آ گیا، ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے، جو چیز رات کو نظر نہیں آ رہی تھی اب وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ جلووں کا ہر چیز کے سامنے آنے سے ایک طوفان آ گیا ہے چیز کے ظاہر ہونے کا۔ وہ نغموں کا تلاطم، ہر قسم کی آواز، خوبصورت آواز وہ صبح آ رہی ہوتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پانی کی لہریں زیادہ ہوتی ہیں، تلاطم ہوتا ہے اور وہ جوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی صبح سویرے مختلف آوازیں، پرندوں کے چہچہانے کی، پانی کے بہنے کی آواز، خوبصورت آواز ہر طرف سے سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اڑتے ہوئے گیسو و نسیم سحری کے، یعنی صبح کی ہوا کو بیان کیا ہے، صبح کی ہوا، ٹھنڈی ہوا کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے کہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، گویا کہ جیسے ایک حسینہ وہ اپنے بالوں کو لہرائے، تو جو ہلکی ہلکی ہوا وہ ہوتی ہے پیدا اس کے بالوں کے ہلانے سے، تو گویا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہے وہ اپنے بال لہرا رہی ہے، اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کی ہوا پیدا ہو رہی ہے، اور ہمیں صبح کی ہوا ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے، محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ شانوں پہ پریشان ہے یا بال پری کے، یہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی پری نے اپنے بالوں کو اپنے کاندھوں پہ بکھیر دیا ہے، اور اب وہ بالوں کو ہلا رہی ہے وہ پری، اور اس سے وہ خوبصورت صبح کی جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور مہکتی ہوئی ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا بند، اور اس میں جو خاص چیز ہے وہ ہے سفیدی اور سیاہی کا تصادم۔ تو جیت اس میں سفیدی کی ہوتی ہے، آسمان پہ سفیدی اور سیاہی کا تصادم ہوتا ہے۔ تیسرا بند وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ چٹکنا کہتے ہیں کلی کا کھل کر پھول بننا، مدھم ہلکی، سمندر کا جھلکنا، جھلکنا سے مراد ہے مستی میں جھومنا، گلے تر کا مہکنا یعنی شبنم سے جو پھول تر ہو جاتے ہیں، مہکنا خوشبو بکھیرنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری، نسیم سحری سے مراد ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا، عید سحر ہے یعنی صبح کی عید ہے۔ اچھا، اس جو بند میں عید سحر بڑا خاص ہے، اس سے ہی آپ کا سوال ہے کہ سوال بند نمبر 3 میں عید سحر سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا، سوال نمبر 4 بند نمبر 3 میں کن اشیاء کو عید سحر سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، تو کہہ رہے ہوتے ہیں صبح سویرے ہر طرف خوشبو
پھیل رہی ہوتی ہے، خوبصورت جو ہے وہ مہکتی ہوئی ہوا ہوتی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، وہ کلیوں کا چٹکنا اور صبح کے وقت کلی کا کھل کر پھول بن جانا یہ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاندنی مدھم، صبح کا منظر ایسا ہوتا ہے جیسے ہلکی ہلکی چاندنی کا منظر ہوتا ہے، خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہ سمندر کا جھلکنا، اور وہ صبح سویرے سمندر جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر صبح کے وقت مستی میں جھوم رہا ہوتا ہے، گویا کہ یہ خوش آمدید کہہ رہا ہے صبح کو آنے پر۔ وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، تارے رات کو موجود تھے اور اب صبح ہوتے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ رات کو چھاؤں میں، تاروں کی چھاؤں میں ہر پھول پر پانی برسا دیا گیا ہے، جیسے آپ کسی چیز پر شاور کر دیں تو گلے تر یعنی کہ شبنم سے تر وہ پھولوں کا صبح سویرے ہمیں خوشبو بکھیرنا، وہ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کو گویا کہ رات کو تاروں کی چھاؤں میں پھولوں کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے وہ صبح کے وقت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور صبح کے وقت وہ پھول خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جھومنا سبزے کا، صبح کے وقت سبزہ ہلکی ہلکی ہوا سے جھوم رہا ہوتا ہے، اور کھیت جو ہوتے ہیں وہ لہلہا رہے ہوتے ہیں۔ شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ یہاں پر خوبصورت منظر کس طرح پیش کیا گیا کہ گویا کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ صبح کی ہوا نسیم سحر جب چلتی ہے تو جو شاخیں ہوتی ہیں درخت کی وہ آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ جیسے کہ مسلمان عید کے دن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو وہ اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں عید کی، اسی طرح گویا کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے اور درخت آپس میں ان کی شاخیں گلے ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ صبح تمہارے لیے عید کا منظر ہے، خوشی کا منظر ہے، اسے کہا گیا عید سحر، عید سحر، ٹھیک ہے۔ عید ویسے خوشی کے دن کو کہتے ہیں، تو سحر صبح بھی یعنی کہ خوشی کا منظر، اور خوشی کا منظر کون پیش کر رہے ہیں؟ شاخیں پیش کر رہی ہیں، اور وہ کیسے پیش کر رہی ہیں؟ ایک دوسرے سے گلے مل کر پیش کر رہی ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی عید سحر سے کیا مراد ہے، کہ صبح کے خوبصورت منظر کو کیسے پیش کیا گیا ہے۔ اگلے بند کو دیکھتے ہیں، خون کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستاں میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ صبح کے خوبصورت منظر کو پیش کیا گیا اسی بند کے اندر، اور کہا ہے کہ خون کی وہ بیاباں کی، کہ صبح کے وقت بیاباں غیر آباد علاقے کو کہتے ہیں، وہ صبح کے وقت خون کی کہتے ہیں، ٹھنڈک، ٹھنڈک کو پیش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جو بیاباں ہیں تو صبح کے وقت وہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے اور موسم جو ہے وہ سرد ہوتا ہے۔ وہ رنگینی صحرا، رنگینی کہتے ہیں دل فریب، اور صحرا جو دن کو تپتی ہوئی ریت ہوتی ہے، اور سورج کے آ جانے کے بعد وہ گرمی کا موسم ہو تو تپتی ہوئی ریت ہوتی ہے، لیکن صبح کا منظر وہ بھی خوبصورت پیش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دل کو لبھانے والا ہے۔ مصفہ کہتے ہیں پاک کو، اور اس میں انبار گلوں کے پھولوں کی کثرت ہو جانا، باقی آسان ہے اس میں الفاظ۔ وہ وادی سرسبز، وہ تالاب مصفہ، صبح کے وقت خوبصورت سرسبز وادی اور پاک صاف پانی بہتا ہوا تالاب کے اندر خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، صبح کے وقت گردوں آسمان کی پیشانی پر ہنستا ہوا تارا، گویا کہ وہ تارا جو ہوتا ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صبح کی آنے کی خوشخبری سنا رہا ہوتا ہے، اور وہ آسمان گویا کہ ایک چہرے کی طرح ہے اور اس پر وہ تارا جو ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، صبح کے وقت خوبصورت راستے جو جنگل کے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، دریا بہتا ہوا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، ہر طرف ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، صبح کے وقت ہر طرف باغ کے اندر گلستان کے اندر پھولوں کی کثرت ہوتی ہے، تو شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، اور وہ صبح کے وقت وہ پھول جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخساروں کو، اپنے گالوں کو شبنم سے دھویا ہوا ہے، ان سے وہ وضو کر کے آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہنستا ہوا تارا، ہنستے ہوئے تارے سے ایک اور بات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت ایک کہتے ہیں ایک تارا رہ جاتا ہے، ایک ستارہ رہ جاتا ہے جو
گردوں کی جو ہے وہ پیشانی پر اس پر ظاہر ہوتا ہے، ایک اکیلا تارا ہوتا ہے، اور یہ تارا جو ہوتا ہے وہ صبح کے وقت خصوصاً نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس تارے سے مراد یہاں پر وہ تارا مراد ہو سکتا ہے، ہستا ہوا تارا۔ یہ تارا صبح کے وقت ہوتا ہے، اور یہ نئی آنے والی صبح کے وقت ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نئی صبح کی خوشخبری سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہنستے ہوئے تارے سے یہ مراد ہے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں، بند نمبر 5۔ وہ روح میں انوار خدا، صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق، نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ انوار خدا، خدا کا نور، روشنی۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، لیکن ابھی ہم بات کریں گے صبح صادق اور کاذب سے کیا مراد ہے۔ زریں، سنہری، زر سونے کو کہتے، زریں سنہری۔ افق وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو، وہ جگہ ہوتی ہے کہ آپ جب منظر دیکھتے ہیں تو زمین و آسمان جہاں پر آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسے افق کہتے ہیں۔ کنارہ، لبریز کناروں تک بھرا ہوا۔ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پر مراد ہیں۔ پیراہن سے مراد قمیض ہے۔ تاثیر ہوا میں، خوشبو مراد ہے یہاں پر۔ تو اس بند کے اندر بھی ایک خاص سوال ہے، انوار خدا سے کیا مراد ہے، اس کو جانتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی تلمیحات ہیں، ان کو پہلے جان کر پھر ہمارے لیے اس کی تشریح آسان ہو جائے گی۔ وہ روح میں انوار خدا، وہ روح میں انوار خدا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا نور، روشنی۔ کہتے ہیں کہ صبح کا منظر دیکھیں، انسان جب سوتا ہے رات کو تو رات کو اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن صبح جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اور باہر کا منظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے گویا ایک نور بھر دیا ہے، خدا کا نور اس کی آنکھوں میں آ گیا ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز روشن اور واضح دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ دن کی بنسبت رات کی بنسبت وہ چیز زیادہ اسے خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور تازگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اسے وہ چیزیں دیکھ کر۔ تو اس سے مراد ہے وہ روح میں انوار خدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ہر انسان کی روح میں اتار دیا، اور وہ جب آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتا ہے تو اس کو ہر منظر حسین نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صبح وہ صادق، صبح صادق کو یہ منظر پیش ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے صبح صادق اور ایک ہوتی ہے صبح کاذب، دونوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ صبح صادق کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق کی طرف سے آسمان کے کنارے پر چوڑائی میں، یعنی شمالاً جنوباً، ایک سفیدی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور جلدی جلدی دائیں بائیں پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح کاذب کا اعتبار نہیں، صبح کاذب صبح صادق سے پہلے ہے۔ اب صبح کاذب کیا ہے؟ صبح کاذب یہ وہ سفیدی ہے جو صبح صادق سے پہلے مشرق سے آسمان پر لمبائی میں شرقاً غرباً، مشرق اور مغرب کی طرف ایک ستون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ یہ سفیدی تھوڑی دیر رہ کر غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جو دائیں بائیں کو پھیل جاتی ہے۔ دیکھیں ایک سفیدی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر جو ہم نے تصویر دیکھی تھی، یہ کاذب اس طرح کا منظر ہوتا ہے، آپ کو ستون کی طرح اوپر سفیدی نظر آتی ہے، لیکن یہ صبح کاذب ہے، اس سے نماز فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ صبح جو دوسری صبح ہوتی ہے، جب مثال کے طور پر جب سورج نکلنے لگتا ہے ایسے، تو آپ کو ہر طرف روشنی جو ہے وہ بکھری ہوئی ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے وہ جو ہے وہ صبح ظاہر ہوتی ہے، اور صبح صادق جو ہے وہ اصل ہے، نہ کہ صبح کاذب۔ صبح صادق سے صبح کی جو ہے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی صبح جو ہوتی ہے وہ صادق ہے، تو یہاں پر تب کہا ہے صبح وہ صادق، صبح صادق سے وہ جو روح میں انوار خدا آ جاتا ہے، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق۔ صبح کا منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا حسین ہوتا ہے کہ ہر آنکھ اس منظر کو دیکھ کر اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ عاشق ہو جاتی ہے۔ وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، صبح کا منظر اتنا سادہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، کہ انسان فطرتاً سادہ ہے، ٹھیک ہے، انسان سادگی کو پسند کرتا ہے، اور صبح کے منظر کو اسی لیے وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ زریں وہ افق، نور سے لبریز وہ مشرق، کہ آسمان
کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان زمین کے ملنے والی جگہ کنارے وہ سنہری ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے ہی سورج نکلا تو افق وہ کنارے آپ کو سنہری نظر آ رہے ہوتے ہیں، نور سے لبریز وہ مشرق. اور مشرق آپ کو ایسے نظر آتی ہے جیسے کوئی پیالہ پانی سے شربت سے بھر جاتا ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ باہر آنے لگتا ہے، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے گویا کہ یہ ایک پیالہ ہے مشرق، اور اس سے نور جو ہے وہ باہر جو ہے وہ امڑ کر باہر آ رہا ہے. وہ نغمہ داود پرندوں کی صدا میں، پیران یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پر تلمیح استعمال کی گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب اتری ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ رکھا تھا کہ ان کے ہاتھ سے وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا. اور انہوں نے طالوت جو ہے اس وقت کا بادشاہ تھا طالوت، اس کے ساتھ مل کر جالوت جو تھا، جو ایک ظالم تھا، اس کو انہوں نے قتل کیا تھا. اور قصہ یہ بڑا مشہور بھی ہے کہ جالوت جو تھا وہ اپنے تمام بدن کو لوہے میں چھپائے ہوئے پھرتا، سارا بدن اس کا لوہے میں ہوتا تھا. لیکن یہ جب جا رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام تو راستے میں 3 پتھر بول پڑے، اور ان میں سے تینوں پتھر نے 2 پتھروں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں ان نبی کی جو ہیں وہ پتھر ہیں، آپ ہمیں اٹھا لیں. تو تیسرے پتھر نے کہا میں وہ پتھر ہوں کہ جس کو آپ جب پھینکیں گے تو جالوت جو ہے وہ قتل ہو جائے گا. تو آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے اور وہاں پہ جا کے وہ تینوں پتھر اس کو جب مارے تو وہ پتھر اس کی پیشانی پر، اس کی آنکھوں پہ لگ کے وہاں سے اس کی سر سے نکلتے ہوئے باہر چلے گئے، اور اس طرح جالوت کو آپ نے قتل کر دیا. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے تھے اور اپنے متعلق دریافت کرتے تھے کہ میں کیسا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، زبور کتاب. اور آپ جب زبور پڑھا کرتے تھے خوبصورت، تو پرندے بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو پڑھا کرتے تھے خوبصورت. تو نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں صبح کے منظر میں جب پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ بول رہے ہیں اور زبور کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور خوبصورت آواز میں وہ صبح کے وقت جو ہیں وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں. پیران یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، اس میں بھی تلمیح ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت جو ہوا میں خوشبو ہوتی ہے وہ ایسی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو تھی. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک سورت ہے سورہ یوسف، اس میں بہت ہی طویل قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا لکھا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے سوتیلے بھائی جو تھے وہ تھے 10 بھائی ان کے تھے، ایک ان کی بہن تھی. تو وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا کہ ان کو چاند اور سورج اور جو ہیں وہ ستارے 10 ستارے وہ سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو والد نے کہا کہ آپ نے مجھے خواب سنا دیے لیکن اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ ستیلے بھائی تم سے حسد کرتے ہیں. ستیلی ماں نے وہ خواب سن لیا، بھائیوں کو سنا دیا. تو جیسے ہی بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے. تو پروگرام یہ تھا یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ مار دیں گے. وہاں پر لے کر گئے اور ان پر ان کے جو یہودا بھائی ہے اس نے ان پر سختی کی، ان کو زخمی کیا. ایک بڑا بھائی تھا ان کا جس نے ان کو روکا بھی اور کہا اس کو نہ مارو بلکہ اس کو یہاں پر کہیں کسی جگہ پر پھینک دو کنویں میں. تو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور قمیض جو ہے وہ آپ کی اتار کر ساتھ لے گئے جس پر بکری کا خون لگا دیا، اور وہاں پر جا کر کہا کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو کہا کہ یہ تو پھٹا ہوا کرتا نہیں ہے. تو اس کا جواب ان بھائیوں کے پاس کچھ نہ تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا. اس کے بعد وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے ڈول کے ذریعے وہ ایک جو تھا وہ قبیلہ آیا اس نے نکال دیا. چلتے چلتے آپ مصر عزیز جو مصر کا ایک عزیز تھا تو اس کے ہاں اس نے آپ کو خرید لیا. ان کی بیوی، اس کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی، اور آپ کے بارے میں زلیخا اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے. کرتے کرتے آپ کو قید
میں اس نے ڈال دیا، آپ نے اس کی بات نہ مانی، تو قید کے اندر آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا، آپ نے دو بندوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، ان میں سے ایک جو ہے وہ جیل سے نکل گیا، وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ اس نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر وہ چاہتا تھا، تو وہ خواب کی تعبیر اس نے پوچھی سب سے، اس کو کسی نے نہ بتائی۔ اس بندے نے کہا کہ میں جب قید میں تھا تو ایک بندہ تھا یوسف، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ تو وہ خواب کی تعبیر جب اس کو بتائی گئی تو اس نے جا کر یوسف اسلام کو بتائی، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ اس طرح 7 سال جو ہیں آپ محنت کریں اور آپ اناج اگائیں، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط آئے گا، اس میں آپ کا غلہ کافی ہو جائے گا۔ تو وہ ان بادشاہ کو جب یہ خبر ملی، انہوں نے اس کو پاس بلا لیا، اور پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اپنا یعنی کہ خزانے کا امیر بنا دیا، وزیر بنا دیا۔ ان کے مرنے پر، اس کے مرنے پر آپ بادشاہ بن گئے اور مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب قحط کا سال آیا تو آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے قحط لینے گئے، وہ غلہ لینے کے لیے، آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، آپ نے اپنے بھائیوں کی رقم جو ہے ان کی دوبارہ غلے میں واپس رکھ دی، اور کہا کہ جا کر اپنے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو لے کر آنا۔ والد کو کہا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہ ہمارے بھائی کو واپس بھیجیں، وہاں پر جو مصر کے بادشاہ ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے انکار کیا لیکن بھیج دیا انہوں نے ساتھ۔ بنجامین ساتھ آیا تو آپ نے اس کو ساری بات بتائی کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، تمہیں جاتے ہوئے تو مجھ سے جو ہے ڈرنا نہیں ہے تم نے۔ ان کے مال میں ایک پیالہ انہوں نے رکھ دیا اور کہا جس کے پاس پیالہ نکلے گا وہ یہیں پر قید ہو جائے گا۔ بنیامین کو کے مال میں پیالہ نکل آیا، آپ نے کہا باقی بھائیوں کو آپ چلے جائیں اور بنیامین یہیں رہے گا۔ تو اسی طرح پھر جب وہ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے بیٹے کو بنجامین کو لے کر آؤ۔ آپ آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، اور پوچھا میرے والد کا کیا حال ہے، تو کہا کہ والد صاحب جو ہیں آپ کی جو ہے جدائی میں اندھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہاں سے اہم بات ہے بچوں، یہ سارے کا سارا جو میں نے آپ کے سامنے قصہ کیا ہے یہ اس وجہ سے، پیراہن یوسف کی وجہ سے۔ آپ نے ایک قمیض اتار کر دی اپنے بھائیوں کو کہ اس کو لے جاؤ اور میرے والد محترم کے چہرہ مبارک پر رکھ دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو کہتے ہیں جب وہ مصر سے وہ قمیض چلی، اور مصر کی سے قمیض جب وہ چلی تو کہتے ہیں وہ کنعان میں موجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوشبو، اس کرتے کی، وہ ہوا سے کہا کہ اس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام تک۔ تو ان تک وہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے، ہوا نے وہ پہنچا دی۔ انہوں نے اپنے کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لایا گیا قمیض کو، آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالا، آپ کی بینائی واپس آ گئی، آپ واپس گئے، آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آپ نے اپنے والدہ کو، اپنے والد محترم کو اپنے تخت پر بٹھا دیا اور ان کی عزت وہاں پر کی۔ تو یہاں پر پیراہن یوسف سے مراد وہ قمیض ہے جو آپ نے اپنے بھائیوں کو دی تھی اور کہا تھا یہ جا کر میرے والد محترم کے چہرے مبارک پر، وہ خوبصورت خوشبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی تھی۔ تو اس مصرے میں بھی یہ مراد ہے کہ صبح میں وہ ہوا میں خوشبو اس قمیض کی ہوتی ہے، گویا کہ وہ ساری کی ساری صبح کے وقت خوشبو اس قمیض سے ظاہر ہو رہی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو تھی۔ بند نمبر 6، وہ برگِ گلِ تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندۂ سامان حقیقت، وہ جلوہ اصنام، وہ بتخانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ برگ پتے کو کہتے ہیں، خندہ ہنسی، اصنام صنم کی جمع بت۔ برہمن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہندوؤں کے 4 ذاتیں ہیں، ان میں سے سب سے اونچی ذات برہمن ہے۔ صباحت خوب روئی، خوبصورت کسی چیز کو پڑھنا۔ ناقوس سنکھ کو کہتے ہیں، وہ جو ہندو پوجا کے وقت آپ نے سنا ہوگا، اس طرح بڑا سا سنکھ ہوتا ہے، اس طرح کی آواز وہ بجاتے ہیں۔ اور فغاں کہتے ہیں شور کو۔ تو اس بند میں صبح کے منظر کو ایسے پیش کیا ہے جوش ملی آبادی میں کہ وہ برگِ گل تازہ، صبح کے وقت
پتے جو ہوتے ہیں وہ اپنی تازگی کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں، وہ شبنم کی خوبصورتی بھی صبح کے وقت جو ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک حسن سے وہ خندۂ سامان حقیقت کہ ہر چیز کے اندر اتنا حسن ہوتا ہے گویا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ خندہ سے مراد ہے مسکرانا، سامان حقیقت یعنی کہ ہر چیز کی حقیقت، ہر سامان، ہر چیز کی حقیقت میں وہ ایسے لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ مسکرا رہی ہے، اس سے وہ حسین وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے صبح کے وقت۔ وہ جلوہ اصنام صبح کے وقت جو ہوتے ہیں ہندو اور مسلمانوں کی عبادت کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ ہندو جو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت جو ہے وہ جلوہ اصنام بتوں کے جلوے ہوتے ہیں، اور بت خانہ میں یعنی وہاں پر جاؤ تو بت خانے کی زینت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، صبح کے وقت زاہد تقوی دار بندہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ذکر اذکار میں لگا ہوتا ہے، اور برہمن جو ہوتے ہیں ہندوؤں میں جو اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ صبح سویرے بت خانے میں جا کر وہاں پہ جا کر وہ اپنی بھجن گا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بھجن کا، وہ اپنی آواز میں بھجن گا رہے ہوتے ہیں۔ ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، سنکھ جو ہندو پوجا کے وقت جو ہیں بجاتے ہیں اس کی سینے سے شور کی آواز ہوتی ہے۔ تو دیکھیں خود تو جو جوش ملی آبادی مسلمان ہیں تو انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ ناقوس جو بجایا جاتا ہے اس سے شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ آپ آواز اذاں کی صبح سنتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ خوبصورت آواز ہوتی ہے، وہ انسان کے کانوں کو جو ہے وہ بری نہیں لگ رہی ہوتی، جبکہ سنکھ کی آواز جو ہوتی ہے وہ شور کی طرح ہوتی ہے، وہ انسان کے کانوں کو بری محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو برہمن کو دیکھتے ہیں ذرا یہاں پر پہلے کہ برہمن کون سی ذات ہے۔ ذات پات کا نظام ہے ہندوؤں کے ہاں جس کو کاسٹ سسٹم کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں قدیم زمانے میں ایک نظام پایا جاتا تھا، ابھی بھی ہے، جس کی زمانے قدیم سے ہندو معاشرے کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیے۔ 4 ذاتیں کون کون سی ہیں؟ پہلا ان کا مذہبی گروہ برہمن ہے، یہ سب سے اونچی ذات ہوتی ہے جو علم اور مذہب کے محافظ ہوتے ہیں۔ دوم چھتری یا کھتری کہتے ہیں جو دنیاوی امور کے محافظ ہوتے ہیں۔ سوم جو ہوتے ہیں ویش ہوتے ہیں جو زراعت یا تجارت سے دولت پیدا کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر شودر ہوتے ہیں جو خدمت کرنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ ان سب کی پیشوں کے لحاظ سے آگے متعدد کئی قسمیں ہیں۔ بدھ مذہب نے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی لیکن یہ مٹ نہ سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اچھوت اور اچھوت قومیں وجود میں آئیں جن کی زندگی اب بھی باوجود علم کے نہایت تلخ گزرتی ہے، اور عام انسانی حقوق تک سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ ذات پات کا نظام ہندوستان کے سوا اور کسی ملک یا معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں اچھوت۔ لفظ دلت کے معنی مظلوم کے ہیں، یہ 5واں آپ سمجھ لیں۔ 4 ان کی اپنی ذاتیں ہیں، سب سے اعلیٰ ذات برہمن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھتری یا چھتری کہتے ہیں، تیسرا ویش ہے، چوتھا شودر ہے، 5واں جو ہے وہ لفظ دلت۔ دلت جو ہے یہ نام جنوبی ایشیا کے سماج کے طبقوں نے خود کے لیے چنا ہے جنہیں ماضی میں اچھوت کہا جاتا تھا۔ اچھوت 19ویں صدی میں ایک سماجی کارکن نے لفظ کو بطور اصطلاح متعارف کروایا۔ یہ لوگ ہندوؤں کے ذات پات نظام میں مذکور 4 ذاتوں برہمن، چھتری، ویش اور شودر کے بعد آتے ہیں، اس لیے عملاً یہ ذات پات کے نظام سے باہر ہیں۔ بھارت میں ان لوگوں کو سماجی تحفظ دینے کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے، اور دلت ذات میں سے اب تک ایک صدر بھی بن چکا ہے جن کا نام آر نارائن ہے۔ برطانوی دور میں انگریزوں نے دلتوں کی بہبود کے لیے انہیں الگ سے انتخابات لڑنے کا موقع دیا جس کی گاندھی جی نے مخالفت کی۔ بعد میں ایک سماجی کارکنوں سے انہوں نے معاہدہ کیا جسے پونا معاہدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو سب سے اونچی ذات کہتے ہیں جسے برہمن، اور سب سے نچلی ذات کو اچھوت بھی کہتے ہیں اور شودر بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ذات پات کی تقسیم ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے برہمن کی صباحت۔ آخری بند دیکھتے ہیں، آقا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خود ہی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ ہنگام کہتے ہیں وقت، قرب قربت کا، سرشار یعنی لبریز ہو جانا، بھر جانا، آلام علم کی جمع دکھ۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، صبح کے وقت
آقا کا غلاموں سے قرب کا ہنگام ہے، جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ صبح کا وقت آقا اور غلام وہاں پر ایک ہی جگہ جو ہے مسجد کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ آقا بھی ایک ہی مسجد میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں، اور غلام بھی ایک ہی۔ دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں آلام۔ صبح کے وقت دل جو ہوتے ہیں وہ خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور دکھ جو ہوتے ہیں وہ فنا، وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام۔ جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صبح چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں۔ اس وقت اسی لیے کسی طرح مناسب نہیں آرام، کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں سوئے اور آرام کرے، بلکہ وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اپنی نماز فجر ادا کرے۔ رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے قربت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جو انفرادی رو رہا ہوتا ہے اور جو آہو بکا کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو مزہ اور مٹھاس آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے۔ اے روح خودی چھوڑ کہ نزدیک خدا ہے، کہ اے روح، ٹھیک ہے، اس سے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے روح خودی چھوڑ، کہ تو اپنے غرور و تکبر کو، انا کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ خدا سے نزدیکی کا وقت ہے، خدا سے ملاقات کا وقت ہے، اور اللہ سے تو ملاقات کر اور اپنی عبادت پوری کر۔ تو یہ ہے پورے کے پورے 7 بند۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سوال کے اندر دی گئی ہیڈنگز آپ کے لیے اب آسان ہو گئی ہوں گی۔ یہ سوال جو پہلا دوسرا سوال ہے، انہی ہیڈنگز کے ساتھ آپ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سوال کے اندر 3 ہیڈنگز ہیں۔ آپ اس طرح سوال کو بنا سکتے ہیں کہ اردو ادب میں جوش ملی آبادی کو شاعر فطرت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں جگہ جگہ قدرتی مناظر کا ذکر موجود ہے۔ وہ قدرتی اشیاء سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کی نظم مناظر سحر میں صبح کی منظر کی بھرپور تصویر کشی کی گئی ہے۔ فردوس نظر، صبح کے وقت ہر شے جنت الفردوس کی طرح نکھری ہوئی اور تر و تازہ لگ رہی ہے۔ پھولوں کے چہرے شبنم سے دھلے ہوئے ہیں، ہر طرف حور اور طور کے شعلے اور جلوے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نسیم سحر بہتے ہوئے چشموں کی سریلی آوازیں فضا میں بکھیر رہی ہے۔ عید سحر، کلیوں کے چٹکنے، سبزے کے جھومنے، کھیتوں کے لہرانے اور شاخوں کی شاخوں سے ملنے سے فضا میں خوشیاں ایسے رچ بس گئی ہیں جیسے عید کی سحر ہو، اور ہر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے گلے میں مل رہا ہو۔ فاصلے مٹنا، ہر مذہب کا پیروکار اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ مسجدوں سے اذان اور مندروں سے ناقوس کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ خدا اور بندوں کے درمیان دوریاں ختم ہو گئی ہیں، ہر بندہ خدا کے سامنے سر بسجود ہے۔ تو یہ ہم نے سوال بھی پڑھ لیا۔ پہلا دوسرا سوال تو انہی ایڈنگز کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرے سوال خلاصہ بھی آپ انہی ایڈنگز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور بند نمبر 3، عید سحر آسان ہے، اسی ایڈنگ میں عید سحر بھی ہے۔ انوار خدا میں نے آپ کو بتا دیا کیسے حل کریں گے، تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور صنعت تلمی سے آپ صنعت تلمی کا سوال بھی ہم نے حل کر لیا۔ ایک سوال رہ گیا ہے، تمیز یا متعلقہ فعل کسے کہتے ہیں؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کتاب کے اندر ایسے لکھا ہے کہ وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کریں، مطلب کم یا زیادہ کریں، اس کو کہتے ہیں تمیز یا متعلقہ فعل۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ چند تمیزی الفاظ درج ذیل ہیں: کبھی، کبھی کبھی، کبھی نہیں، کبھی نہ کبھی، ہمیشہ، اکثر، عموماً، آئے دن، روز روز، یکا یک، اچانک، جلد، جلدی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ہم جملے اگر بنائیں تو دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ وہ کھیلتا ہے۔ وہ کھیلتا ہے ایک عام جملہ ہے، لیکن جب اس کے اندر میں یہ تمیزی الفاظ لاؤں گا، وہ کبھی کبھی کھیلتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں کھیلتا۔ اور اگر میں یہ کہوں وہ ہمیشہ کھیلتا ہے تو اس سے مراد ہے فعل کی حالت میں زیادہ کرنا، اور کبھی کبھی سے فعل کی حالت میں کمی کرنا۔ دیکھیں، علی دیر سے آتا ہے، عام جملہ ہے، لیکن میں یہ کہوں علی ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو اس نے ہمیشہ نے آنے کا ذکر کیا ہے، اور ہمیشہ دیر سے آتا ہے مطلب یہ کہ اس کی عادت ہے اکثر وہ دیر سے زیادہ وہ دیر سے ہی آتا ہے۔ شعر میں ہنگامے ہو رہے ہیں، شعر میں آئے دن ہنگامے ہو رہے ہیں، آئے دن یہاں پر تمیز ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شعر میں روز زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں۔ وہ اچانک چلا گیا، ٹھیک ہے، اچانک بھی فعل کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ چلا گیا، وہ اچانک چلا گیا، یعنی جلدی سے چلا گیا۔ تو اس سوال کو اگر آپ ہیڈنگز کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ سوال آپ ایسے کر سکتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں کہ لفظی معنی
علم نحو میں وہ الفاظ جو کسی اسم یا فکرے سے شک اور ابہام رفع کریں۔ کلام کا وہ جس سے کسی فعل کا مفہوم معین ہوتا ہے۔ یہ لفظی معنی ہے تمیز یا متعلق فعل کے۔ تعریف کیا ہے؟ گرامر کی اصطلاح میں متعلق فعل یا تمیز ان الفاظ کو کہتے ہیں جو فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں۔ الفاظ آپ نے دیکھ لیے، اب آپ ان کی وضاحت کریں۔ پہلے آپ جملے دیکھیں فعل کے متعلق فعل کے بغیر۔ نوشہرہ میں بارش ہوتی ہے، حماد سچ بولتا ہے، بڑے شہروں میں حادثے ہوتے رہتے ہیں، میں شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، میں آپ کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو اس میں متعلق فعل کے بغیر آپ نے دیکھ لیا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعلق فعل کے ساتھ وہ جملے کیسے ہیں کہ نوشہرہ میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کبھی متعلق فعل ہے۔ حماد ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ متعلق فعل ہے۔ بڑے شہروں میں آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں، آئے دن جو ہے وہ متعلق فعل ہے۔ میں شادی میں جانے کے لیے جلدی جلدی تیار، جلدی جلدی متعلق فعل ہے۔ میں آپ کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں، تو روز روز متعلق فعل ہے۔ تو یہ سوال آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے تمام سوالات حل ہو چکے ہیں، تشریح ہم نے دیکھ لی ہے، اور ہم نے پورے کے پورے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورے کی پوری نظم کو دیکھ لیا ہے، اور اس طرح ہماری یہ نظم مکمل ہو گئی ہے آج۔ تو لیکچر نمبر 32 اور 31 اور 32 مناظر سحر کے اوپر ہے، جس میں آپ مناظر سحر کی تشریح بھی دیکھ سکتے ہیں، اور 31 سے ہم نے شروع کیا، اب اس میں آپ تشریح نظر آ گئی ہے، آپ کو مشکل سوالات آپ کے حل ہو گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے انفرادی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں۔ والسلام۔